صلوات باواز بلند. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المیامین الذین ذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنت اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم ومناقبہم الاجمعین من یوم العداوتہم وظلمہم الى یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وهو اصدق القائلین وقولہ الحق. وما لهم اللہ يعذبهم اللہ وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا اولیاءه. صلوات باواز بلند. معصوم فرماتے ہیں بلند آواز سے درود پڑھنے سے دلوں سے کینہ اور نفاق دونوں دور ہو جاتے ہیں. مجلس اعزا بسلسلہ شہادت سید الساجدین زین العابدین امام علی ابن الحسین علیہ السلام منعقد ہے. اور میں نے آپ کے سامنے کلام مجید سے جس آئے وافی ہدایہ کو سرنامہ سخن میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. یہ قرآن مجید کے 8ویں سورہ مبارکہ انفال کی آیت ہے. 8واں سورہ آیت کا نشان 34. کسی گروہ پہ کائنات کا مالک برہم ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ انہیں عذاب کیوں نہ ملے. تھوڑا سا بیدار رہیے گا. اور اس سے پہلے گفتگو کا آغاز کروں یہ بتا دوں اس وبا میں ہاتھ ملانا منع ہے، ہاتھ اٹھانا منع نہیں ہے. پروردگار انشاء آپ سماعتوں کو سلامت رکھے. وما لهم اللہ يعذبهم اللہ وهم يصدون عن المسجد الحرام. اے میرے حبیب کیوں عذاب نہ دے اللہ ان لوگوں کو. ما لهم کیوں نہ دے، کیا خاص بات ہے ان میں؟ کون سا سرخاب کا پر لگا ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے؟ وهم يصدون عن المسجد الحرام. ارے یہ لوگ تو لوگوں کو کعبہ جانے سے روکتے ہیں. یعنی اللہ نے عذاب دینے کی وجہ کیا بتائی؟ وما لهم اللہ يعذبهم کیوں نہ عذاب دے اللہ انہیں؟ یہ تو لوگوں کو کعبہ جانے سے مسجد حرام جانے سے روک رہے ہیں. وما كانوا اولیاءه حالانکہ یہ لوگ کعبے کے متولی بھی نہیں ہیں. اب اس سرزمین پر متولی سمجھانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. امام باڑوں میں یہی علی کے قدموں کے نشان کی درگاہ موجود ہے. ہر بارگاہ میں کوئی نہ کوئی متولی موجود ہوتا ہے جو اس بارگاہ کی خدمت کرتا ہے. تو اسی طرح کوئی کعبے کے متولی بھی تھے. اس وقت یہ تذکرہ نہیں ہے کہ کون، مگر قرآن کہہ رہا ہے کہ ہیں. ما لهم کیوں عذاب نہ ملے انہیں؟ اللہ يعذبهم اللہ کیوں عذاب نہ دے؟ وهم يصدون عن المسجد الحرام یہ کعبہ جانے سے لوگوں کو روک رہا ہے. وما كانوا اولیاءه یہ لوگ تو کعبے کے ولی بھی نہیں ہیں، متولی بھی نہیں ہیں. انا اولیاء توجہ کیجئے گا اللہ ولیوں کی نشانی بھی بتا رہا ہے. انا اولیاءه الا المتقون کعبے کے جتنے ولی ہیں وہ سارے متقی ہیں.
ولیکن اکثرہم لا یعلمون، مگر اکثریت اس بات سے لا علم ہے۔ کس بات سے؟ کہ کعبے کے ولی متقی ہیں۔ دیکھیں میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ یہ رومال جو ہے یہ کسی خطیب کو دینا ہے، تھوڑی سی توجہ کریں گے آپ حضرت تشریف فرمائیں جو ان مطالب کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں، یہ رومال کسی بولیں گے تو منزل آسان ہو جائے گی، خطیب کو دینا۔ تو دوسری بات تو جملے میں رکھی ہوئی ہے کہ جو خطیب نہیں ہے اسے نہیں دینا۔ اسے تفسیر کی اصطلاح میں مفہوم مخالف کہتے ہیں۔ ایک معنی جملے میں رکھا ہوا ہے، ایک پوشیدہ ہے۔ میں اگر آپ سے یہ کہہ رہا ہوں یہ رومال کسی خطیب کو دینا ہے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ معنی پوشیدہ ہے، جو خطیب نہ ہو اسے نہیں دینا۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے یہ کعبہ جانے سے روکتے ہیں، حالانکہ یہ کعبے کے متولی نہیں، تو دوسرے معنی بھی تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو کعبے کا متولی ہے وہ جسے چاہے کعبہ جانے سے روک سکتا ہے۔ جو کعبے کا متولی ہے وہ کعبہ جانے سے جسے چاہے روک لے۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ لوگ نہیں روک سکتے، یہ کعبے کے متولی نہیں ہیں۔ کعبے کے جتنے متولی ہیں وہ سب متقی ہیں، مگر لوگ یہ بات نہیں جانتے کہ کعبے کے متولی متقی ہیں۔ جو کعبے کا متولی ہوگا وہ جب چاہے، جس وقت چاہے، جس لمحے چاہے، جسے چاہے کعبہ جانے سے روک سکتا ہے۔ تو اب پتہ کیسے چلے کہ کعبے کے متولی ہے کون؟ مجھے اپنے ممدوح تک جانا ہے، لیکن یہ تمہید اگر آپ تک پہنچ گئی تو بتصدق و تحتائے گرد پائے حضرت حجت بڑا عجیب پہلو آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ جو کعبے کا متولی جسے چاہے روک لے۔ کعبے کا متولی کون؟ تو پہلے یہ دیکھیے کہ کعبہ کب سے ہے۔ جو بیدار ہیں جب سے کعبہ ہے تب سے متولی ہوگا۔ تو جائیے ذرا تفسیر کو کھنگالیے اور علماء سے پوچھئے کہ کعبہ کب سے ہے۔ تو غالب امکان نوجوان ذہنوں میں یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کے دور میں کعبہ بنا۔ حضرت ابراہیم پہلے معمار کعبہ نہیں ہے، ابراہیم نے کعبہ از سر نو بنایا ہے، ریکنسٹرکٹ کیا ہے۔ کعبہ تب سے ہے جب سے بشریت ہے۔ حضرت آدم کے ساتھ نازل ہوا تھا، بعد میں اللہ نے اسے بلند کر دیا طوفان نوح کی وجہ سے۔ حضرت یعنی اب آپ کعبہ ہے آدم کے ساتھ تو متولی کون ہوا؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ پہلا گھر پہلا متولی، کعبہ بلند ہو گیا۔ پھر حضرت ابراہیم کو حکم ملا کہ گھر بناؤ۔ واقعات آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، حضرت ابراہیم نے کعبہ بنایا تو اب ابراہیم کعبے کے متولی ہو گئے، اور یہ جواب قرآن میں رکھا ہوا ہے وَأَهْدَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِرَّ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ ہم نے ابراہیم سے بھی عہد دیا، اسماعیل سے بھی عہد دیا، وعدہ لیا۔ کیا وعدہ لیا میرے مالک؟ کہ میرے گھر کو پاک صاف رکھو گے۔ کس کے لیے؟ اب توجہ کیجئے گا، کس کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ 4 لوگوں کے لیے کعبے کو پاک صاف رکھے گا کون؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت اسماعیل۔ اللہ عہد لے رہا ہے، وعدہ لے رہا ہے کہ تم دونوں میرے گھر کو پاک صاف رکھو گے۔ جو نہیں بھی گئے، پروردگار اس فکر کو طفیل آپ کو اس سعادت سے مشرف فرمائے، لیکن جو نہیں بھی گئے، آج کل ٹیلی ویژن کا دور ہے، حج ہوتے تو کم از کم دیکھا ہے۔ پریشان تو نہیں آپ میری باتوں سے؟ ایک بلندر صلوات پڑھیے آل محمد کی ذات پہ تو بولے۔ تو جو نہیں بھی گئے انہوں نے ٹیلی ویژن پہ دیکھا ہے۔ مجھے 3 طرح کے لوگ حضور نظر آئے، چوتھا طبقہ نہیں نظر آیا۔ اللہ کہہ رہا ہے طواف کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے۔ تو میں نے ٹیلی ویژن پہ دیکھا کہ بھائی طواف کرنے والے بھی نظر آ رہے ہیں، رکوع کرنے والے بھی نظر آ رہے ہیں، سجدہ کرنے والے بھی نظر آ رہے ہیں، اعتکاف کرنے والے نظر نہیں آئے۔ اب کہیں گے لوگ کعبے میں اعتکاف بھی کرتے ہیں، یہاں مسجد حرام کی بات نہیں ہے۔ ان طہر بیتی، میرے گھر کو صاف رکھو گے۔ کوئی ایسے ہیں جنہوں نے کعبے میں اعتکاف کیا ہے؟ نہیں ابھی بھی جو حیرت سے مجھے دیکھ رہے ہیں ان کے لیے ایک جملہ عرض کر دوں۔
جائیے علماء سے پوچھئے، کوئی مذہب مسلک کی تفریق نہیں ہے. شیعہ سنی علماء نے لکھا اعتکاف کی کم از کم مدت کیا ہے؟ 3 راتیں. 3 راتیں. یعنی کوئی ہیں جنہوں نے کعبے میں 3 راتیں گزاری ہیں. کوئی ہے جس نے کعبے میں 3 راتیں گزاری ہیں. یا زمانہ ڈھونڈ کے لے آئے، ورنہ ہم نے تو ایک ہی منظر دیکھا ہے. 16 رجب کو رحل رسالت پہ قرآن ولایت تھا، اور کوئی نہیں ہے. ابو طالب کا بیٹا ہے جو کعبے میں آیا ہے. اپنے دور میں تمیز محفوظ کریں گے، میں اپنی منزل پہ آ جاؤں گا. اپنے دور میں حضرت آدم کعبے کے متولی، حضرت ابراہیم دعا مانگی تھی نا حضرت ابراہیم نے، وَمِن ذُرِّيَّتِي، پالنے والے میری ذریت. تو کہا لا ینال عہد الظالمین، یہ عہد ظالم تک نہیں جائے گا. اس کا مطلب ہے جو ظالم نہیں ہے اس تک تو جائے گا. وہی مفہوم مخالف ہے، جو ظالم نہیں ہے اس تک جائے گا. تو نسل ابراہیم میں کعبے کے متولی موجود ہیں. کعبے کے متولی چلے ہیں حضرت آدم سے، حضرت ابراہیم بنے، نسل ابراہیم میں موجود ہے. 2 نبیوں سے اللہ جاروب کشی کا وعدہ لے رہا ہے کہ میرے گھر کو صاف رکھو گے. کس کے لیے؟ کعبے میں اعتکاف کرنے والوں کے لیے. اب میں کیا بتاؤں کہ کعبے میں اعتکاف کرنے والا کون؟ علی کے علی بیٹے نے کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کر بتایا ہے. کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے بتایا ہے. حوالے سن لیجئے. صاحب مناقب سعادت الکرام علامہ عین العارفین ہندی نے اس روایت کو لکھا. انہی سے نقل کر کے صاحب دبدبہ آدم علامہ کمال الدین رضوی حائری نے لکھا. انہی سے نقل کر کے صاحب چہرہ درخشاں قمر بنی ہاشم علامہ علی ربانی خلخالی نے لکھا. وہاں سے نقل کر کے علامہ باقر فخار نے سقائی معرفت میں لکھا. اور ان 4 کتابوں سے نقل کر کے حجت الاسلام والمسلمین علامہ طالب جوہری علی اللہ مقامہ نور اللہ مرقدہ نے اپنی حدیث کربلا میں بھی لکھا ہے. ایک اردو کا حوالہ ہے، 2 وجوہات کی بنا پر دے دیا. ایک کہ ان تک ثواب بھی پہنچ جائے، اور دوسرا یہ کہ حجت بھی ہو جائے. اب اجازت ہے روایت آپ کے حوالے کروں. 8 ذی الحجہ کا منظر ہے. تمہید آپ نے سن لی. اللہ انہیں عذاب کیوں نہ دے، یہ کعبہ جانے سے روکتے ہیں حالانکہ یہ کعبے کے متولی نہیں ہیں. 8 ذی الحجہ حسین کعبے میں کھڑے ہیں. آنے والوں نے آ کے کہا حج نہیں کرنے دیں گے. آپ نے دیکھا کعبہ جانے سے روکنے والے آ گئے. کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ تھوڑا سا جو آخر تک میرا پیغام پہنچ رہا ہے. دیکھیں بھائی، آپ کے اٹھتے ہوئے ہاتھ خطیب کی تائید نہیں ہوتے، غدیر کی تائید ہوتے ہیں. ہاتھ اٹھاتے رہیے گا تاکہ مجھے پتا چلتا رہے سارے غدیری ہیں میرے سامنے. جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. آئے حج سے روکا گیا. حج نہیں کرنے دیں گے کی آواز نفس حسین کے کانوں میں آ گئی. علی کی تصویر نے تلوار کی طرف ہاتھ بڑھایا تو ایک مرتبہ حسین نے کہا عباس جنگ نہیں کرنی. کعبے کی چھت پہ حوالے میں نے آپ کو 5 دے دیے. عباس کعبے کی چھت پہ آئے. مجھے اپنے موضوع کی طرف جانا، بس یہ ایک جملہ سنا کے اور میں جلدی سے گزر جاؤں گا. کعبے پر عباس کھڑے ہیں. کیسا منظر ہوگا. کعبے پر باپ بیٹے کے تیور ہی عجیب ہے. ایسے ممبر بناتے ہیں جو نہ پہلے کسی کے لیے بنے ہوں، نہ جو اس کے بعد کسی کے لیے بنے. باپ نے پالانوں کا ممبر بنایا، بیٹے نے کعبے کا ممبر بنایا. کعبے کے ممبر پر یہ بالکل ایسے ہی یہاں بزرگ تشریف فرما. نوجوانوں کے لیے تفہیم کے لیے عرض کر دوں، کاشتکاری ہوتے دیکھی؟ جنہوں نے دیکھی ہے کم از کم وہ میرے ساتھ بولیں. آپ نے گھر کی کیاری میں کسی بھی پھل کا بیج لیا، مٹی کو ہٹایا، بیج کو رکھ دیا، مٹی برابر کر. بسم اللہ. آواز بولا نعرہ سلوات. نگر گلی گلی
میں نے کیا عرض کیا؟ کعبے پہ عباس کھڑے ہیں، کاشتکاری آپ نے ہوتے دیکھی ہے، گھر میں تھوڑی سی مٹی ہٹائی، بیج رکھا، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، سیب کا بیج تھا، آپ نے مٹی برابر کر دی، کچھ پانی لگا، کچھ دھوپ لگی، کیا ہوگا؟ تھوڑے دن بعد وہیں پہ کوپل پھوٹ جائے گی، وہ درخت بنے گی، درخت بن کے درخت جوان ہوگا، جب جوان ہوگا اس پہ وہی پھل آئے گا، پھل کے اندر پھر وہی بیج ہوگا۔ اس کا مطلب ہے، اصول یہ ہے کہ جو بویا جائے وہی ظاہر ہوتا ہے۔ اللہ نے 13 رجب کو کعبے میں ولایت کا بیج بویا تھا، 8 ذی الحج کو وہ عباس کی شکل میں تناور درخت بن کے ظاہر ہو گیا۔ کعبے پہ عباس کھڑے ہیں، ایک جانب حسین ہے، بس ایک جملہ، ایک جانب حسین ہے، ایک جانب وہ لوگ ہیں کہ جو حسین کو حج نہیں کرنے دینا چاہتے۔ 2 اشارے کیے، ان ساری کتابوں میں یہ لفظ ایسے ہی مل جائیں گے آپ کو، اشارۃ بالبیت و اشارۃ بالحسین، ایک اشارہ کعبے کی طرف، ایک حسین کی طرف۔ جملہ سنیں، یہ وہ عباس ہے جس سے علی نے کہا تھا بیٹے تیرے منہ میں تیرے بابا کی زبان ہے۔ تو اب کعبے سے عباس نہیں بول رہے، علی بول رہا ہے، ایک مرتبہ ایک اشارہ یوں کیا ہے، کیوں کیا؟ جو ایسے وہ کعبے کی طرف، جو ایسے وہ حسین کی طرف، کہا الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی ہے، حمد ہے اس اللہ کی جس نے اسے شرف بخشا اس کے بابا کے ذریعے۔ جس نے علی، سب مل کے آخر تک جس نے اس کو شرف بخشا اس کے بابا کے ذریعے۔ چھوٹا سا ایک سوال کر لوں، عباس یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ میرے بابا کے ذریعے؟ اب مجھے نہیں پتا کہ ذکر علی سننے آیا ہوا کون ہے اور کرونا سے گھبرایا ہوا کون ہے۔ آپ کے اٹھتے ہوئے ہاتھ گواہی دیں گے، کھلتے ہوئے چہرے بتا دیں گے۔ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ میرے بابا کے ذریعے، یہ کیوں کہا اس کے بابا کے ذریعے؟ عباس کعبے کی چھت پہ تعظیم امامت کا درس دے رہا ہے، امام کو مقدم رکھنا۔ من کان بالامس بیت اصبح قبلتن، جو ایک رات پہلے بس گھر تھا علی کے آنے سے قبلہ بن گیا۔ بڑی اچھی سوچ خانی آپ سن رہے تھے۔ میں شعر پڑھنے کا نہ عادی ہوں نہ پڑھتا ہوں، لیکن 2 مصرے استاد قمر جلالوی کے میرے سامنے آ گئے، اور اگر موضوع سے مربوط نہ ہوتے تو شاید نہ پڑھتا، لیکن پڑھوں گا تب جب آپ بلند آواز سے ایک صلوات بھی پڑھیں گے۔ موضوع تو ذہن میں ہے نا، کعبے کا متولی۔ تو استاد قمر جلالوی نے کہا منتظم کعبے کہاں پہنچا صفائی کے لیے، منتظم کعبے کہاں پہنچا صفائی کے لیے، آئے بتو اب اور گھر ڈھونڈو خدائی کے لیے۔ آدم، تمیز ختم ہو گئی، آدم کعبے کے متولی، ابراہیم کعبے کے متولی، نسل ابراہیم کعبے کے متولی، متولی جسے چاہے کعبہ جانے سے، اب بولیں گے تو بات بنے گی، روک سکتا ہے۔ اب اسے کیا کروں کہ زمانہ تاریخ کے چہرے پہ گرد کیسے اڑائے؟ ابراہیم کعبے کے متولی، نسل ابراہیم کعبے کی متولی، ہاشم کعبے کے متولی، عبد المطلب کعبے کے متولی، عبداللہ کعبے کے متولی، ابو طالب کعبے کے متولی۔ ابو طالب کعبے کے متولی، متولی جسے چاہے کعبہ جانے سے روک سکتا ہے۔ ابو طالب ہیں کعبے کے متولی، تم کرتے رہو ایمان پہ بحث، تم کرتے رہو ایمان پہ بحث۔ اگر ابو طالب کی عظمت سمجھ میں نہ آئی تو جو کعبے کی طرف منہ کر کے پڑی ہے وہ نمازیں منہ پہ مار دی جائے گی۔ متولی سے بیر رکھ کے کعبے کا رخ نہیں کیا جا سکتا۔ ابو
ابو طالب کعبے کے متولی. اور آگے لے جاؤں سلسلے کو؟ اجازت ہے؟ مصطفیٰ کعبے کے متولی. بھئی جس کا گھر ہے اس کا ہی حبیب ہے، جس کا گھر ہے اس کا حبیب ہے. تو مصطفیٰ بطریق اولا کعبے کے متولی. علی کعبے کے متولی. ابھی تو مصر سن لیا آپ نے. علی کعبے کے متولی. آپ کہیں گے اس سے آگے تو آگے جانے کی گنجائش ہے ہی نہیں، علی پہ آگے بات رک جانی چاہیے. آدم کعبے کے متولی، ابراہیم کعبے کے متولی. اب میں نہیں جانتا آپ جملہ کیسے سنیں گے. علی کعبے کے متولی، مصطفیٰ کعبے کے متولی. بات میں آگے نہ لے جاتا، آپ خود آگے لے گئے. ہر شب جمعہ آپ ہی کہہ رہے السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا وارث محمد حبیب. اب تو کہہ سکتا ہوں نا حسین کعبے کا متولی. اگر حسین کعبے کے متولی ہیں تو وراثت میں سجاد کعبے کے متولی ہیں. مدح عابد ہو قرآن کی تفسیر سے. ابھی موسیٰ کاظم صاحب فرما رہے تھے پروردگار نے صحت و سلامتی کے ساتھ باقی رکھے. میں نے قرآن کے آئینے میں سید سجاد کو کعبے کا متولی تو دکھا دیا، لیکن متولی اور منتظم کا کام ہوتا ہے کہ جب کوئی تعمیری کام ہو تو متولی بھی شامل ہوتا ہے، منتظم بھی شامل ہوتا. آپ کے ہاں اگر امام باڑے میں کوئی کام ہو رہا ہے تو متولی کی اجازت کے بغیر تو نہیں ہو سکتا، متولی کی رضامندی کے بغیر تو نہیں ہو سکتا. تو اب سنیے، حجاج کے علامہ ہاشم بہرانی نے اسے مدینۃ الماجز میں لکھا ہے کہ حجاج کے دور میں جب کعبہ منہدم کیا گیا اور کوشش یہ ہو رہی ہے کہ کعبہ دوبارہ تعمیر کیا جائے، تو ایسے میں کعبے میں ایک بہت بڑا اژدہا آ کے بیٹھ گیا. ظاہر ہے کہ اس دور، اب جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، بہت بڑا، ہاں بولیں گے تو بات بنے گی. ذکر علی میں بولنے سے ہوتا کچھ نہیں ہے، انسان کا قبیلہ پہچانا جاتا ہے. تبھی تو علی کہہ گئے تھے بولو تاکہ پہچانے جاؤ. تو آپ کے کھلتے وہ چہرے بتا رہے میرے جملے پہنچ رہے ہیں. ایسے میں بہت بڑا اژدہا آ گیا. اب مجبوری یہ ہے کہ اس دور کے لوگ سانپ سے بہت ڈرتے تھے. آج بھی ڈرتے ہیں. ظاہر ہے کہیں سانپ آ جائے تو لوگ گھبرا جاتے ہیں. تو ایسے میں اژدہا ہے، کوئی قریب ہی نہیں جا رہا، دیواریں بلند نہیں ہو سکتی. کہ بھائی جو اس مشکل کا حل بتائے گا اللہ اس سے راضی ہوگا. دور کس کا ہے؟ حجاج بن یوسف جیسے صفاق جابر حکمران کا. اس کے بارے میں کتابوں کے یہ لفظ ہے، لا یاکل الخبز الا محمر بدم ہاشمی. روٹی نہیں کھاتا تھا جب تک کسی ہاشمی کے خون سے آٹا نہ گندوا لے. کتنا بڑا ظالم اور صفاق ہوگا، بھوکا رہتا تھا، اتنا بڑا ظالم. اس کے دربار میں کوئی 80-85 برس کا ایک بوڑھا، ایک بزرگ موجود تھا. ظاہر ہے کہ آپ کون مشکل کشائی کرے، مشکل تو آ گئی. تو کہا میں ایک شخص کو جانتا ہوں جو کعبے میں آتا جاتا بھی ہے اور کعبے کی پیمائش بھی جانتا ہے. توجہ آخری مومن تک، کعبے کی پیمائش بھی جانتا ہے. کہا کون ہے؟ کہا امیر جان کی امان پاؤں تو عرض کروں. کہا نہیں بتاؤ، مسئلہ ایسا ہو گیا عذاب نہ آ جائے. کہا اسے علی ابن حسین کہتے ہیں. کہا اسے علی ابن حسین کہتے ہیں، سید سجاد. ایسے میں امام کو بلایا گیا. حضرت آئے اور کہا کہ اے حسین کے بیٹے، یہ کعبے کی دیواریں کھڑی نہیں ہو رہی ہیں، بہت بڑا اژدہا آ کے بیٹھا ہوا ہے. کہا گھبرانے کی بات نہیں ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے جھولے میں کلہ اجدر چیر دیا تھا. یہی حق ہوتا ہے سننے کا، جس نے جھولے میں کلہ اجدر چیر دیا تھا. اور یہ کہہ کے ایک مرتبہ حجاج کی طرف دیکھا، کہا تو کعبے کا متولی بننا چاہتا ہے، تو کعبے کو اپنی جاگیر سمجھتا ہے، تو نے کعبے کو ان بنیادوں سے ہٹا دیا ہے جس میں ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے بنایا تھا. چونکہ کعبہ اپنی بنیاد سے ہٹ گیا ہے اور اس جگہ پہ تو نے رستہ بنا دیا ہے، تو یہ اللہ کا عذاب ہے. جب تک اور لوگ کعبے کی مٹی اٹھا اٹھا کے تبرکاً اپنے گھر لے گئے ہیں. کا اعلان کرایا جائے جو کوئی کعبے سے ایک کنکری بھی لے گیا ہے وہ واپس لائے. یہ وہی کہہ سکتا ہے جو کعبے کا متولی ہو. موضوع آپ کے ذہن میں کہ جو لے کے گیا واپس لائے.
مٹی کا ڈھیر لگ گیا. امام نے کہا یہ اژدہا تبھی ہٹے گا جب میں جاؤں گا. علی علی ہوتا ہے جس دور میں بھی ہو, علی علی ہوتا ہے. چلے ایک مرتبہ وہ مٹی جمع ہوئی, مولا نے کہا کہ اس کی بنیادوں پہ کپڑا ڈال دو, کھدائی کرو اور جب اس کی بنیاد قریب آ جائے تو کپڑا ڈال دو. امام نے وہاں بیٹھ کے گریہ کیا. امام نے وہاں بیٹھ کر, میں مقام فضائل پر ہوں, امام نے وہاں بیٹھ کر کیا کیا؟ گریہ کیا. محمد وآل محمد صلوات. ایسا نہیں, آل محمد کے شاعن شان بلند آواز سے صلوات پڑھیے سب مل کے. سید سجاد نے کپڑا ڈلوایا اور وہاں بیٹھ کے گریہ کیا. جیسے ہی گریہ شروع کیا سانپ وہاں سے چلا گیا. آپ کو پتا چلا گریے سے جو گھبراتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ میں نے آہستہ سے کہا اور آپ نے آہستہ سے سن لیا. اژدہا چلا گیا. مولا نے وہاں گریہ کیا. جب دعا کر چکے زیر لب کچھ پڑھا تو کہا لاؤ اب اینٹیں لے آؤ. بنیادیں اٹھنی شروع ہوئیں, بنیادیں اٹھنی شروع ہوئی. مولا نے کہا یہ جو مٹی بچی ہوئی ہے یہ ان بنیادوں میں ڈال دو. اسی دن سے کعبہ زمین سے بلند ہو گیا. سیڑھی لگا کے جانا پڑتا ہے. آج جو آپ کعبے کا دروازہ اونچا دیکھتے ہیں یہ سید سجاد کا اقدام ہے کہ حضرت نے وہ مٹی واپس ڈلوائی. جب تک مٹی نہیں ڈل رہی تھی دیواریں نہیں اٹھ رہی تھی. ان کے بغیر قبلے کی دیواریں سیدھی نہیں اٹھ سکتی تو ایمان کے قبلے کی دیواریں سیدھی کیسے اٹھ جائے گی؟ علی سب مل کے آخری مومن تک. دیکھیے یہ جو نعرہ ہے نا یہ نعرہ بڑا کارگر ہے. یہی رکا ہوں, یہی واپس آؤں گا. لیکن اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جہاں لوگ یہ کہنے لگے ہیں بھائی اس نعرے کا مقصد کیا ہے, یہ علی علی کیوں ہو رہا ہے. کوئی درس کی بات کیجئے, کوئی اخلاق کی بات کیجئے, کوئی سمجھانے بجھانے کی بات کیجئے. اچھا پڑھ میں رہا ہوں, گھبرا آپ رہے ہیں. بھائی مجھے پتا ہے میری آواز کہاں تک جا رہی ہے, میری طرف دیکھتے رہیے. صاحب کام کی بات کیا کیجئے, یہ نعرہ ہی کام کی بات ہے. اچھا شیطان سے تو ہر ایک بچنا چاہتا ہے نا, شیطان سے بچنے کا وظیفہ یہی نعرہ ہے. میں نہیں کہہ رہا, کافی جیسی کتاب میں میرے 5ویں امام کی حدیث ہے کہ ان الشیطان اذا سمع منادیا ینادی یا محمد یا علی صحابہ کما یذوب الرصاص. شیطان جب مومن سے یا محمد یا علی کی صدا سنتا ہے ایسے پگھل جاتا ہے جیسے آگ پہ برف پگھلتی ہے. نہیں آپ نے سن بھی لیا, نعرہ بھی لگایا, داد بھی دی, میں شکر گزار ممنون. لیکن ایک فیصلہ تو کرتے چلیے, اجازت ہے کرے فیصلہ. کون پگھل جاتا ہے؟ شیطان. اس کا مطلب ہے اسے تکلیف ہوتی ہے. نہیں ابھی بھی سب نہیں پہنچے. اس کا مطلب پڑھ حدیث رہا ہوں اور کتاب کافی جیسی. اس کا مطلب ہے علی کے نام کے نعرے سے تکلیف کسے ہوتی ہے؟ شیطان کو. کسے ہوتی ہے؟ شیطان کو. تو نوجوانوں کو پیغام دے رہا ہوں, اب محفلوں میں ڈھونڈتے رہنا جہاں نام علی پہ چہرہ بگڑ جائے سمجھ جانا یہ نہیں چل رہا, شیطان کو تکلیف ہو رہی ہے.
آسان سی بات ہے، میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، جو اب آپ کراچی سے آئے ہوں یا جو مسلسل سنتے ہیں انہیں پتا ہے، بڑی سامنے کی مثال ہے، اور یہ نوجوانوں کی تفہیم کے لیے بزرگوں سے معذرت کر کے، میں پڑھا لکھا تو تھا نہیں، جغرافیائی حدود بھی نہیں پتہ، میں آپ کے سامنے یہاں پاکستان کے کسی بڑی شہید کا تذکرہ کروں جسے نشان حیدر بھی ملا ہو۔ نشان حیدر ہم نے نام نہیں رکھا، بہادری کا سب سے بڑا تمغہ پاکستان کا شہید تھا، میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کر دیا، آپ خوش ہوئے؟ اچھا، میں دلی چلا گیا، مجھے نہیں پتا تھا جغرافیہ حد کیا ہوتی ہے، ملک کی سرحدیں کیا ہوتی ہیں، میں وہاں گیا، میں نے اسی شہید کا تذکرہ کیا کہ حیدرآباد کے مومن خوش ہو رہے تھے، یہاں بھی لوگ خوش ہوں گے، وہ ناراض ہو گئے، وہ ناراض ہو گئے، میں نے پھر تذکرہ کیا، میں تو سمجھ ہی نہیں پایا کہ ناراض ہو رہا ہے، میں نے پھر تذکرہ کیا، بات بڑھتے بڑھتے گرفتاری تک آ گئی، جب گرفتار کرنے آئے میں نے پوچھا حضور میرا قصور کیا ہے؟ نام ایک ہے اثر دو ہیں، یہیں تک تو لانا تھا، نام ایک ہے اثر دو ہیں، پاکستان میں تذکرہ کر رہا تھا وہ خوش ہو رہے تھے، آپ ناراض کیوں ہو رہا ہے؟ کہا آپ نہیں جانتے سزیدی صاحب انہوں نے ہمارے بڑوں کو مارا ہوا ہے، اب سمجھ میں آیا جو علی کے نام پہ چڑ جاتے ہیں سمجھ جائیے اجداد بدر و احد میں مارے گئے ہیں۔ کعبے کا منتظم حضرت امام سجاد کھڑے اور کیا کہہ رہے ہیں کہ جب تک واپس نہیں آئے تب تک کعبے کی دیواریں بلند نہیں ہوں گی، اللہ کہہ رہا ہے متولی جسے چاہے کعبے سے روک سکتا ہے، یہاں یہ کعبے سے روک رہے تھے، آج سجاد نے بتایا اگر ہم نہ آئیں تو تم کعبہ نہیں بنا سکتے، حجاج کعبہ بنانا چاہ رہا ہے، کعبہ کیا ہے؟ یہ تو ایک منبر نہیں بنا سکتے۔ اچھا ایک بڑا سادہ سا جانا پہچانا سوال کروں، تقریر وہی روک دی میں نے، غدیر میں نبی نے ممبر بنوایا، بڑا انوکھا ممبر، میں نے ابھی کہا باپ بیٹے کے عجیب ادوار ہیں کہ ممبر ایسے بناتے ہیں کہ جیسے پہلے کسی کے لیے نہ بنے۔ چلیے علم نبوت پہ تو کوئی شک کر سکتا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک نبی نہیں جانتے تھے کہ اعلان کرنا پڑے گا، اللہ کے علم پہ شک کیا جا سکتا ہے؟ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے، کیا اللہ نہیں جانتا تھا کہ میں نے یہ آیت بھیجنی ہے، علی کی ولایت کا اعلان کرانا ہے غدیر میں؟ حکم کر دیتا حبیب ممبر مدینے سے ساتھ لے کے جاؤ، یا مکے میں کوئی ممبر بنوا لو، یا اسی وقت دین اینڈ دیئر، اسی موقع پہ اسی وقت پہ یہ ممبر پالانوں کا بنوا کے بتایا کہ جب میرے بغیر تم ممبر نہیں بنا سکتے ممبر والا کہاں سے بنا لو گے؟ تو جو ممبر نہیں بنا سکتے وہ کعبہ کہاں سے بنائیں گے؟ سید سجاد نے آ کے بتایا ہے کہ کعبہ کیسے بنے گا، سید سجاد نے بتایا ہم کعبے کے متولی ہیں، کعبہ بن گیا۔ مگر سنا ہے میں نے، اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں تو میری تائید کرتے رہیے، کعبے میں ایک کالا سا پتھر لگا ہوا ہے، کیا نام ہے اس کا؟ حجر اسود۔ اچھا یہ ہے کیا؟ پتھر، ہم اس کے بوسے لے رہے ہیں، چوم رہے ہیں۔ در حقیقت ممبر سے کہہ رہا ہوں بڑی ذمہ داری سے، علامہ حسن بن سلیمان ہلی سے لے کر علامہ ہاشم بارانی تک سب نے اس روایت کو لکھا ہے، یہ پتھر نہیں ہے، فرشتہ ہے۔ یہ حجر اسود جو ہے یہ پتھر نہیں ہے، لگتا پتھر ہے فرشتہ، یعنی پیکر خاکی ہے حقیقت نوری ہے۔ اچھا یہ فرشتہ کیسے آیا؟ یہ پتھر بھی ہمیشہ سے کعبے میں، پتھر کیسے آیا؟ آیا ایسے کہ اللہ نے جب عالم ازل میں جب کچھ نہیں تھا، نہ کان تھا نہ مکان، حتیٰ کہ تھا بھی نہیں تھا، اللہ نے روحوں کو خلق کیا، سنتے رہیے گا، روحوں کو خلق کیا، میثاق لیا، وعدہ لیا، عہد لیا۔ کیا عہد لیا؟ الست بربکم ومحمد نبیکم وعلی ولیکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ کیا محمد تمہارے نبی نہیں؟ کیا علی تمہارے ولی نہیں؟ جس نے اقرار کیا نا اللہ نے اس کے دستخط لے لیے، ایک صحیفے پر، ایک دفتر پر، اب کاغذ کا تو ظاہر نہیں تھا، نور کا تھا، نور کا ایک دفتر تھا جس پہ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ آنکھوں دیکھے پڑھنے کا قائل ہوں، کانوں سنا نہیں، توجہ کیجیے گا،
ہاشم بارانی نے لکھا اور حسن بن سلیمان علی نے لکھا مختصر البصائر میں کہ یہ دفتر تھا جس پہ سب کے دستخط جن جنہوں نے اقرار کیا دستخط لے لیے۔ ایک فرشتے کو حکم دیا اس دفتر کو نگل لے، اپنے اندر محفوظ کر لے۔ اس نے محفوظ کر لیا۔ اس فرشتے سے اللہ نے کہا کن حجرن، پتھر ہو جا۔ جب وہ پتھر بن گیا اس پتھر کو نازل کیا، کعبے میں لگا دیا۔ اب یہ پتھر دیکھ رہا ہے، گواہیاں تو اس کے پاس موجود ہے نا، محفوظ ہے نا۔ اب یہ دیکھتا ہے کون علی کی ولایت لے کے حج کرنے آ رہا ہے، کون علی کی محبت لے کے حج کرنے آ رہا ہے، کون دل میں بغض رکھ کے حج کرنے آ رہا ہے۔ سادہ سا جملہ نوجوان بھائیوں کے لیے کہہ دوں، حجر اسود اور کچھ نہیں ہے، کعبے کا CCTV کیمرہ ہے۔ یہ نوجوانوں کی تفہیم کے لیے کہتے ہیں کہ دیکھ رہا ہے کون محبت علی لے کے آ رہا ہے۔ جس کے دل میں علی نہیں ہے پھر چکر تو ہوتا ہے، قسمت کا حج نہیں ہوتا۔ اچھا میں کہہ رہا ہوں نہیں، علماء اہل سنت میں 12 نام ایسے ہیں۔ امام حموینی صاحب کفایت الطالب کنجی شافعی، امام خارزمی ابن عقدہ کوفی، 4 بڑے محدثین ہیں، امام فخر الدین رازی، جنہوں نے یہ حدیث لکھی ہے جسے انیس نے نظم بھی کیا۔ اس وقت متن سنا رہا ہوں۔ نبی نے فرمایا اگر کوئی شخص عمر نوح پائے 2500 برس اور ساری عمر سجدے میں گزار دے، گردن سوکھ کے کھجور کی لکڑی کی طرح ہو جائے، کھجور کی ٹہنی کی طرح گردن ہو جائے، اتنے روزے رکھے کہ شکم پیٹ پشت سے جا لگے، احد کے پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے، کوئی گناہ نہ کرے، کوئی نیکی نہ چھوڑے، اللہ کے گھر کا طواف بھی کرے، زکوٰۃ بھی دے، حج بھی کرے، سارے نیک اعمال کرے، پھر بھی اگر دل میں علی کی محبت نہیں ہے، جنت تو دور، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا۔ جنت تو دور۔ تو یہ حجر اسود اب پتہ چل گیا نا نوجوانوں کو، حجر اسود کیا ہے؟ فرشتہ ہے، دیکھ رہا ہے کس کے دل میں علی ہے، کیونکہ کعبے میں بھی علی ہے، دل میں بھی مومن کے علی ہے، تو جس کے دل میں علی ہے حج اسی کا، تو یہ دیکھ رہا ہے۔ تو اب ظاہر ہے کعبہ منہدم ہوا ہے تو حجر اسود بھی تو جگہ سے ہٹا ہے، لگائے کون؟ متولی۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ متولی لگائے۔ لیکن علماء نے لکھا، جس میں بڑے بڑے علماء تشیع شامل ہیں، کہ جب یہ کعبے سے الگ ہو گیا، اب کعبہ تو بن چکا، لوگ چاہتے ہیں کہ حجر اسود اس کے مقام پر لائیں، مگر حجر اسود لرز کر گر جاتا ہے، حجر اسود لرز کر گر جاتا ہے، تو کہ بھائی اب کیا کریں؟ کہ اسی دروازے پہ چلو جو دروازہ ہمیشہ مشکل کشائی کرتا رہا ہے۔ سید سجاد کے دروازے پہ آئے، متولی کعبہ کے دروازے پہ آئے، اب جو سید سجاد چلے تو اب حجر اسود نہ لرزا نہ گرا، ہے کیا؟ فرشتہ۔ اچھا جو گئے ہیں، جو نہیں گئے، کسی سے پوچھئے گا، اگر کوئی گیا ہو نا جو حج پہ ملا ہے، جس نے بوسہ دیا ہے فرشتہ، کسی سے پوچھے اس میں سے کوئی تسبیح کی آواز آ رہی ہو، کوئی سانس لے رہا ہو، کوئی بات کر رہا ہو، کوئی اللہ کی حمد کر رہا ہو، کرتا ہے؟ سنا ہے کبھی؟ نہیں کرتا۔ اس کا مطلب ہے نوری، پیکر خاکی لے کے آیا ہے، ہم پہچان نہیں پا رہے ہیں۔ حقیقت نور ہے، ظاہر خاک ہے، ہم پہچان نہیں پا رہے، تو دعوت فکر نہیں ہے امت کے لیے۔ حقیقت پتھر کی سمجھتے نہیں ہو اور سمجھنے محمد و آل محمد کو چلے۔ قائم کیا۔ ایسے میں بنی ہاشم کی ایک بہت بڑی شخصیت نے امام سجاد سے ان کی امامت کی دلیل مانگی ہے۔ نام ممبر سے نہیں لے رہا ہوں، کتابیں موجود ہے، جو دیکھنا چاہے وہ دیکھ سکتا ہے، اور بر بنائے مصلحت نہیں لے رہا۔
آ کے کہنے لگے میں امام ہوں، اور یہ باتیں بھی اس لیے تاکہ لوگوں پہ آشکار ہو، دعویٰ امامت نہیں تھا، لوگوں کو بتانا چاہتے تھے حقیقی امام کون ہے۔ تو کہنے لگے اچھا اگر آپ امام ہیں تو آپ دعویٰ کر رہے ہیں، میں دعویٰ کر رہا ہوں، آپ اپنی دلیل لائیں گے، میں اپنی دلیل لاؤں گا، پتہ کیسے چلے گا؟ کوئی جج بھی تو ہونا چاہیے، کوئی فیصلہ کرنے والا بھی تو ہونا چاہیے جو فیصلہ کر کے بتائے کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں یا یہ صحیح کہہ رہے ہیں، پتہ کیسے چلے؟ تو انہوں نے کہا اچھا آپ کسی کو ثالث بنا دیجئے۔ کہا اچھا ایک مرتبہ کعبے کے صحن میں بیٹھے ہوئے کعبے کے متولی نے کعبے میں لگے ہوئے حجر اسود کو دیکھا اور کہا یہ گواہی دے گا۔ دیکھیے یہ وہ گھرانہ ہے جن کے ہاتھوں پہ کنکر بولتے ہیں، کہ یہ گواہی دے گا۔ کب پتھر کو گواہ بنا رہے ہیں، پتھر کو گواہ بنا رہے ہیں۔ کہ آپ پتھر نہ دیکھیے، اشارے کی نسبت دیکھیے۔ نہیں یہ اشارہ کیا ہے، ذرا رک کے اپنے نوجوان بھائیوں تک اشارہ پہنچا دوں۔ ایک بی بی ہے جس کا نام ہے حبابہ والبیہ، اس نے 8 امامتوں کا دور دیکھا ہے، جناب امیر سے لے کر اور سلطان خراسان تک اس نے 8 اماموں کا دور دیکھا ہے۔ کہتی ہے کہ میں نے مسجد کوفہ میں علی کو دیکھا کہ مسجد کوفہ کے باہر تازیانہ لیے ان لوگوں کو مار رہے ہیں جو سانپ مچھلی بیچا کرتے تھے، کیونکہ یہ مسوخات میں سے مسخ ہوئی ہے، اور ان پہ حکم جاری کرتے تھے، حد جاری کرتے تھے کہ یہ مچھلی نہ بیچا کرو۔ یہ بنی اسرائیل کے مسخ شدہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے عذاب دے کر مچھلی بنا دیا تھا۔ وہ کہتی ہے میں علی کے پیچھے پیچھے چلتی رہی، علی دقت القضا میں جو گئے ہیں مسجد کوفہ انہوں نے دیکھا ہوا دقت القضا میں جا کے بیٹھ گئے۔ میں نے علی سے جا کے سوال کیا امامت کی کوئی نشانی بتائیے، سامنے کچھ سنگریزے پڑے تھے، توجہ میری طرف رکھیے گا۔ علی نے سنگریزوں کو ہاتھ پہ رکھا، انگلی کے اشارے سے ہتھیلی سے پیسنا شروع کیا، صفوف بنایا، اس میں کچھ پانی ملایا تو آٹے کی طرح نرم ہو گیا۔ علی نے اپنی انگوٹھی اس پہ ثبت کر دی۔ امام کی انگوٹھی اس وقت انگوٹھی میں نقش ہوا کرتا تھا جو سگنیچر، یہ جو آج آپ سائن کرتے ہیں، دستخط کرتے ہیں، یہ اس وقت انگوٹھی لگایا کرتی تھی۔ علی نے اپنی انگوٹھی کو اس پہ ثبت کر دیا، اب وہ پتھر بن چکا ہے۔ اس کو صفوف بنا کے گیلا کیا، واپس وصوف کے پتھر بن گئے۔ علی نے اپنی انگوٹھی کو اس پہ رکھا، ثبت ہو گیا۔ اب یہی لوگ حیران ہو جاتے ہیں پتھر پہ انگشت کا نشان کیسے آ گیا؟ پتھر پہ توجہ رکھیے گا، عجیب جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، پتھر پہ انگشتری کا نشان کیسے آ گیا؟ آج یہاں سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے انگشتری کا نشان کیسے نہ آئے جب قدموں کا نشان آ سکتا ہے۔ سن رہے ہیں آپ؟ جب قدموں کا نشان آ سکتا ہے تو انگشتری کا کیسے نہ آئے؟ اور یہ امامت کی نشانیوں میں ہے، ریت پہ امام کا نقش قدم نہیں آتا، ریت پہ نہیں آتا۔ ہمارا کہاں آتا ہے؟ ریت پہ آتا ہے، پتھر پہ نہیں آتا۔ ریت پہ آتا ہے، پتھر پہ نہیں آتا۔ امام کا نقش قدم پتھر پہ آتا ہے، ریت پہ نہیں آتا۔ تم جن کے قدموں کے برابر نہیں ہو سکتے ہیں ان کی امامت کے برابر کیسے ہو جاؤ گے؟ امام نے یہ جملہ آپ کی توجہات کو حاصل کرنے کے لیے کہا، انگشتری ثبت کر دی کہ اب جو ایسا میرے بات کر سکے وہی امام ہوگا۔ وہ کہتی ہے میں وہاں سے چلی، کچھ دور آئی تھی، 5-6 برس کے حسن کھیل رہے تھے، حسن کھیل رہے تھے، آئی اور آگے وہ پتھر حسن کے آگے رکھا کہ آپ اپنے بابا کے وصی۔ حسن نے کہا پتھر دے دے، اپنی انگشتری ثبت کی کہ میرے بعد جو یہ عمل کرے، میرے بعد جو یہ عمل کرے۔ اب 8 امامتوں کا دور دیکھا ہے تو کتنی بوڑھی ہو گئی ہوگی؟ جو میرے بعد یہ عمل کرے وہ امام ہے۔ کچھ آگے بڑھی حسین، کہا آپ وصی ہیں، کا سوال نہ کر، پتھر ادھر دے دے۔ پھر انگشتری لگائی۔ علامہ ہاشم بارانی لکھ رہے ہیں مدینۃ الماجز میں، کہتے حسین بڑے ہوئے، شہید ہو گئے، اب میں سید سجاد کے دور میں پہنچی، مگر جب میں پہنچی ہوں تو امام کو رکوع و سجود سے فرصت ہی نہیں ہے، میرے ہاتھوں میں راشا آ چکا ہے، ہاتھ کپ کپا رہے ہیں، پیروں سے چلا نہیں جاتا، کمر میں خم آ گیا ہے۔ توجہ ایک ایک مومن کی، سید سجاد عبادت کر رہے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ امام سے نشانی مانگوں، میری عمر 113 برس ہو چکی ہے۔ سجاد نے کلام نہیں کیا، انگلی کا اشارہ کیا،
درودات اور صلوات با جماعت پڑھی جائیں تو ثواب زیادہ ہوتا ہے. ابھی بھی سب نہیں پڑھا, اس سے بلند اور بہتر بلند آواز سے صلوات پڑھ لیجئے. تقریر بالکل منزل کے قریب آ گئی ہے. کیا سمجھا رہا تھا؟ اشارہ. جس کا ایک اشارہ بوڑھے کو جوان کر دے, یہ اسی گھر کا بیٹا ہے. جس کا اشارہ تو بڑی بات ہوتی ہے, جس گھر کا ارادہ مرد کو عورت میں تبدیل کر دیتا ہے. نہیں یاد آیا؟ اسی کا چچا تھا, شام کا دربار تھا, کہ اگر میں چاہوں شام کو عراق, عراق کو شام, عورت کو مرد, مرد کو عورت. ایک خارجی کھڑا ہو گیا, بدبخت کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا ابو تراب کے بیٹے اتنا بڑا دعویٰ من یقدر علی ذلک کون کر سکتا ہے؟ فنظر امام الیہ شجرا, تند نگاہوں سے جلال کے عالم میں دیکھا اور دیکھ کے بس اتنا کہا, تجھے مردوں کے مجمع میں آتے شرم نہیں آئی؟ جن کے گھر کی ابرو کا ایک اشارہ خدا کی بنائی ہوئی تقویم میں ترمیم کر دیتا ہو, وہ اگر پتھر کو اشارہ کرے تو پتھر کیسے نہ بولے؟ کہ یہ گواہی دے گا, بات بھولی تو نہیں نا, یہ گواہی دے گا. وہ گواہ مانگ رہے ہیں, کون امامت کی گواہی دے؟ کہ یہ گواہی دے گا. یہی تو فرزدق نے اپنے قصیدے میں کہا تھا, ھذا الذی یتعرف بالبطحاء, یہی ہے وہ جسے کعبہ بھی جانتا ہے, سرزمین مکہ بھی جانتی ہے. بڑا خوبصورت ایک شعر کہا ہے فرزدق نے اسی قصیدے میں, مصرے بڑے عجیب. کہتے ہیں لولا تشہد لکانا لاؤ نام. کہتے ہیں سید سجاد نے زندگی میں کبھی لا کہا ہی نہیں. عربی میں لا کہتے ہیں نا کو, یہ جو نہیں آپ اردو میں کہتے ہیں اسے کہتے ہیں لا. ہاں کو کہتے ہیں نام. اگر لفظ پہنچ جائے تو مصرع پہنچے. لا یعنی ہاں بولیں گے تو بات بنے گی, لا یعنی نہیں, نام یعنی ہاں. وہ کہتے ہیں کہ زندگی بھر لا کہا ہی نہیں. کب کہا؟ جب نماز کا تشہد پڑھا تو لا الہ کہا. جب نماز میں تشہد پڑھا تو لا الہ کہا. وہ پلٹ کے کہتا ہے اگر تشہد میں لا نہ ہوتی, سجاد کی یہ لا بھی نام ہوتی. کیسے کریم ہے؟ اشارہ کیا, پتھر سے آواز آئی, ھذا الامام, یہ امام برحق ہے. غضب یہ ہے کہ پتھر پہچانتے تھے, بشر نہیں پہچانتے تھے. اگر پہچانتے تو سجاد کے پیروں میں بیڑیاں نہ ہوتی, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہ ہوتی. آپ کی آوازیں بلند ہو گئی, آپ کی آنکھوں نے اشکوں کا وضو کر لیا. میں رونے پہ اصرار نہیں کرتا عزاداروں, یہ سوچ کے رو لیجئے گا اسے رونے آئے ہیں جسے بابا پہ رونے نہیں دیا گیا. ہاں وہ عزادار جو مجلسوں میں اپنے باپ کا پرسہ لینے کے لیے آتا ہے, آج آپ کے دائیں بائیں بیٹھا ہوا ہے. جب امام کے سامنے, امام کے گھر میں مجلس ہوا کرتی تھی اور امام صادق کے سامنے جا کے مصائب پڑھتا اور سید سجاد کا تذکرہ آتا تو ایسے میں امام اصحاب کی طرف دیکھتے. جابر کریا کر رہے تھے, امام نے جابر سے کہا جابر تجھے میرے جد کی مظلومیت پہ رونا نہیں آتا؟ جابر نے رومال آگے بڑھا دیا. مولا نے کہا ایسے نہ رویا کر جابر. کہ مولا کیسے رویا کروں؟ کہ جابر جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لاشے, جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لاشے پہ روتی ہے جابر, اور ایک مرتبہ سجدے میں سر رکھ دیتے ہیں اور رو کے کہتے پالنے والے ان چیخوں پہ رحمت نازل فرما جو ہمارے مصائب پہ بلند. اجرکم اللہ. ہاں یہ بلند آواز سے رونا ایک جڑی ہوئی ماں کی تمنا ہے. اجرکم اللہ. ماں نے پوچھا تھا نا نبی سے, بابا میرے بچوں پہ روئے گا کون؟ تو کہ سیدہ اللہ ایک قوم پیدا کرے گا جس کے بوڑھے حسین کے بوڑھوں کو روئیں گے, جس کے بچے حسین کے بچوں کو روئیں گے, جس کے جوان حسین کے جوانوں کو روئیں گے. اجرکم اللہ.
میرے اس امام کو زہر سے شہید کیا گیا ہے، لیکن عزادارو علماء مقاتل نے ایک عجیب جملہ لکھا، شاید آپ کو سن کے بہت رونا آئے۔ انہوں نے لکھا سجاد کو زہر نے نہیں مارا، شام کے بازار نے مارا۔ آپ کے ماتم پہ پابندی نہیں ہے، آپ کو رونے پہ تماچے نہیں مارے جاتے۔ اگر رونے کی قیمت پوچھنی ہے نا تو 4 برس کی سکینہ سے پوچھو، جب جب روئی کبھی تماچا مارا گیا، کبھی تعزیہ۔ اجرکم اللہ۔ ہاں اس بہن سے بھائی کو بہت محبت تھی۔ عزاداروں حسین کی یہ بیٹی جو شام غریبہ سے پیاسی تھی نا، جب کبھی پانی ملتا تھا اور بچا ہوا پانی سکینہ کو دیا جاتا تھا، سکینہ شمر کے سامنے آ کے کھڑی ہو جاتی ہے، کہا تھوڑا سا پانی دے دے ظالم۔ پلٹ کے جانتے ہیں کیا کہتا تھا؟ پہلے میرے رہوار پانی پی لے، اگر پانی بچ گیا تو تمہیں پانی دوں گا۔ عزاداروں بچا ہوا پانی ملا، بہن لے کے آئی سجاد کی جلتی ہوئی اجرکم اللہ۔ ابھی تابوت آئے گا، عزاداروں ان تابوتوں کا ایسے استقبال کیا کیجئے جیسے یتیم بچے باپ کے جنازے پہ جاتے ہیں۔ اجرکم اللہ۔ 2 بیبیاں ہیں عزاداروں جو سجاد کے سفر کی ساتھی ہیں، ایک زینب کبریٰ ہے، ایک جناب فضہ ہے۔ جانتے ہیں عزاداروں پھوپھی کو سجاد سے بہت محبت تھی، جب جب کوئی تعزیانہ سجاد کو مارا جاتا، علی کی بیٹی خود کو سجاد بھیا سیدہ پرسہ قبول فرمائے، کوئی غم نہ ہو سوائے حسین کے غم کے۔ عزاداروں ایک مرتبہ شام کا بازار آ گیا ہے۔ جانتے ہیں نا ابن منظر نے سوال کیا تھا میرے امام سے، آقا کب تک کریا کیجئے گا؟ یہ شہادت تو آپ کی میراث ہے نا۔ تو ایک مرتبہ رو کے کہا ابن منظر یہ بتا، شہادت ہماری میراث ہے مگر ماں بہنوں کا بے مقنا و بے چادر شام کے بازاروں میں پھرایا۔ اجرکم اللہ۔ کہا ابن منظر میں تجھ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کیجئے سوال۔ رو کے کہنے لگے ابن منظر یہ بتا، کوئی جوان بیٹا ہو، 7 مائیں بہنیں ہوں، سر پہ چادر نہ ہو، جو ماتم کرنا جانتا ہے سر پہ چادر نہ ہو، شرابی کا دربار ہو، وہ ملعون بیبیوں کا نام لے کر اشارہ کرے، بیٹے کو کیا کرنا چاہیے؟ ابن منظر کہتا ہے مولا غیرت مند ہوگا مر جائے گا۔ امام نے امامہ اتار دیا، منہ پہ تماچے مارے، ہائے سجاد شام کے بازار سے زندہ واپس۔ اجرکم اللہ۔ 2 جملے عزاداروں تابوت آئے گا۔ ابن منظر امام کو سر سے پاؤں تک دیکھتا جاتا ہے۔ آقا گلے کا زخم سمجھ میں آتا ہے کہ توق تھا، ایڑیوں کے زخم سمجھ میں آتے ہیں کہ پا برہنہ تھے، ہاتھوں میں ہتکڑیاں تھیں۔ رو کے کہتا ہے مولا یہ جو سر پہ زخم ہے، مولا یہ سر کا زخم کیسا ہے؟ کہا ابن منظر یہ کیا پوچھ لیا؟ جب علی کی بیٹیوں کو شام کے بازار میں لایا گیا نا تو ایک مرتبہ قافلے کو روک دیا گیا تھا، یہ کہہ کے کہ ابھی بازار سجائے جا رہے ہیں۔ اجرکم اللہ۔ سیدہ آپ کا پرسہ قبول فرمائے، یہ کہہ کے کہ بازاروں میں آئینے لگائے جا رہے ہیں، شراب نوشی کی جا رہی تھی، مزین لباس پہنے ہوئے تھے۔ سید سجاد کہتے ہیں ایسے میں جو بیویوں کو لے جایا گیا، ایک رسن تھی، 12 گلے تھے، یہ بیویاں جھک جھک کے چلتی تھیں۔ سالم نے بڑھ کے سجاد سے پوچھا سجاد یہ بیویاں سر اٹھا کے کیوں نہیں چلتی؟ کہا یہ 12 بیویاں ہیں، سب بلند قامت ہیں، مگر رسی میں 4 برس کی سکینہ کا گلا ہے، پھوپھیاں سر اٹھاتی ہے، سکینہ کا گلا گھٹنے۔ اجرکم اللہ کا ابن منظر اب جو ہم بازار میں آئے قیامت ہو گئی، ایک ظالم نے اعلان کیا آؤ لوگوں جو علی سے بدلہ لینا چاہے، یہ علی کی بیٹیاں ہیں، یہ علی کی اولاد ہے، بس
بس یہ کہنا تھا کہیں سے پتھر آیا کہیں سے آگ آئی، ابن منذر ایک جلتا انگارہ میرے امامے میں گرا، میں آواز دیتا تھا چچا ابا۔ اجرکم اللہ۔ دو جملے مصائب کے۔ ہاں تابوت آئے گا، عزاداروں بہت کم غسل دینے والے ایسے ہیں جنہیں غسل دیتے دیتے غش آیا ہے۔ پہلا غسل دینے والا میرا مولا علی ہے۔ جب نبی زادی کو غسل دیا نا تو سیدہ کا ہاتھ پہلو سے نہیں ہٹتا تھا۔ ایک مرتبہ علی نے کہا سیدہ یہ ہاتھ پہلو سے ہٹائیے، بس ہاتھ کا ہٹنا تھا۔ عزاداروں مدینے کی زمین میں زلزلہ آیا، علی کو غش آنے لگا۔ فضہ نے آواز دے کے کہا آقا کیا ہوا؟ کہا فضہ فاطمہ نے بتایا نہیں، پہلو شکستہ۔ ہاں ایک جنازہ سن لیا، دوسرا جنازہ شام کے زندان میں سجاد نے اٹھایا۔ جب غسالہ بلائی گئی تو اس نے پوچھا کیا اس بچی کو کوئی بیماری تھی؟ کہ تم میں اس گھر کا بڑا کون ہے؟ سجاد کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے علی کی بیٹی آگے بڑھی۔ کبھی بھی اس بچی کو کوئی بیماری تھی؟ کہ بیماری تو کوئی نہیں تھی، پلٹ کے کہتی ہے اتنا بتا دو پھر اس کے جسم پہ یہ نیل کے نشان تھے۔ تیسرا جنازہ محمد باقر نے اٹھایا۔ اجرکم اللہ۔ آپ رو چکے، مجلس تمام ہو گئی۔ عزاداروں محمد باقر کہتے ہیں یہاں میں نے بابا کو غسل کے لیے کروٹ دی، اب جو پشت پہ دیکھا تازیانے کے نشان۔ اجرکم اللہ۔ 24 محرم کی رات آ گئی، میرا مولا اس دنیا سے جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ بیٹے کو دیکھا، بیٹا باقر ذرا ایک کوزہ آب لے آؤ، میں وضو کرنا چاہتا ہوں۔ عزاداروں پانی لایا گیا، سجاد پانی کو دیکھتے ہیں، روتے جاتے ہیں، روتے جاتے ہیں، روتے جاتے ہیں۔ مختل نے نہیں لکھا مگر میرا دل کہتا ہے شام کا رخ کر کے کہا ہوگا سکینہ بہن پانی آئے۔ اجرکم اللہ۔ لو عزاداروں میرا 5واں امام یتیم ہوا۔ اب جو جنازہ اٹھا کے چلے نا، میں کہوں گا محمد باقر بڑا مصیبت کا وقت ہے، مگر باپ کا جنازہ تو اٹھایا۔ ہائے سید سجاد کی غربت۔ جنازہ لے کے چلے، آخری جملہ، جنازہ لے کے چلے۔ اب جو قبر میں اتارنا چاہا تو آواز دی آہستہ اتارنا، میرا بابا زخمی ہے۔ آواز آئی باقر، میرے باپ کے سینے میں کون؟ سجاد
انجمن جانب سالن عباس کے تمام آدمی سے گزارش ہے فرش نامہ ترتیب و ترتیب ہے انجمن جانب سالن عباس کے تمام آدمی سے گزارش ہے کہ فرش نامہ لا کر رزقی کو ترتیب سجاد محالی سجاد محالی جب شام غریباں بن میں ڈھلی تھی پہلی شام امامت کی پہلی شام امامت کی سجاد سے یہ زینب نے کہا سب کٹ گئی فوج ہماری سجاد ہماری کرب و بلا و شام کبھی مار چل بسا کرب و بلا و شام کبھی مار چل بسا کرب و بلا و شام کبھی مار چل بسا کرب و بلا و شام کبھی مار چل بسا کرب و بلا و شام کبھی مار چل بسا کرب و بلا و شام کبھی مار چل بسا کرب و بلا و شام کبھی مار چل بسا درد و غم و آلام کا کردار چل بسا ہر بیمار چل بسا چل بسا جو شام کی گلیوں میں چلا لے کے کارواں شام کی گلیوں میں چلا لے کے کارواں اہل حرم کا آج لو سالار چل بسا ہے بیمار چل بسا کرب و بلا و شام کبھی مار چل بسا درد و غم و آلام کا کردار چل بسا ہے بیمار چل بسا کرب و بلا و شام کبھی مار چل بسا کرب و بلا و شام کبھی مار چل بسا جس نے ہر کس دم پہ کیے شکر کے سجدے جس کے پاس صبر کی تلوار
बसा